السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس مشکل دور میں ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت کیسے دیں؟ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ تھوڑی آپ کچھ باتیں اپنی بھی بتائیں کہ آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو دینی تربیت دی، آپ کا کیا طریقہ رہا۔ دیکھیے، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بنیادی بات یہ رکھیے ذہن میں کہ اور بچوں کی تربیت جو ہے اس وقت سے نہیں شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، نہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں کو چاہیے کہ دوران حمل جو ہے وہ اس طرح کوئی حرکت نہ کرے جو خلاف شریعت ہو، اور کوئی حرام غذا جو ہے اس کے پیٹ میں نہ جانے پائے، تاکہ بچہ جو ہے وہ حرام مال سے پروان جو ہے جو مارے جس حرام مال سے پروان چڑھتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو حلال کا اہتمام کرنا ہے پہلے دن سے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو اس دن سے، اس کے بعد، اور جب پیدا ہو جائے اس کے بعد، تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ حرام غذا نہ ہو کھانے پائے، ہمارے گھر میں کوئی حرام مال نہ آنے پائے، جس سے تربیت ہو اس بچے کی حلال، جیسے حلال رزق کے ذریعے سے، ایک اس کا اہتمام کرنا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہی کرنا چاہیے، اور یہ اسلامی طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ اس کا اچھا سا نام رکھیے، اچھا ترین نام جو ہے، یہ نہیں کہ جیسے آج کل کے دور میں لوگ ماڈرن نام ڈھونڈتے ہیں، اور اتنا ماڈرن ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بے معنی ہوتا ہے، کوئی اس کا معنی ہی نہیں ہوتا۔ نام کا اثر ہوتا ہے، تو نام کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد، ان کا نام حزن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنا نام یہ بدل دو، اس لیے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے والد نے یہ نام رکھا ہے۔ حزن کہتے ہیں سخت زمین کو، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چونکہ اس کو پسند کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو اس کو باقی رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، باقی رکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نام کا اثر یہ ہوا کہ ان کی مزاج میں سختی تھی، ہمارے پورے گھر والوں کی مزاج میں سختی، تو نام کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا نام رکھنا چاہیے، اس نام کا بچے کی شخصیت پہ، بچے کے اس پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے۔ بچے کی تربیت کرنی ہے تو گھر کا ماحول کیسا ہو؟ دینی ماحول ہو، گھر کے لوگ صبح سویرے اٹھتے ہوں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور گھر کا ماحول دینی ہو، میاں اور بیوی میں اختلاف نہ ہو۔ یہ بھی، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی میاں اور بیوی کے درمیان میں تو میں نہ ہو، اختلاف نہ ہو، یہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ گھر کے ماحول کا بہت بچے کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ، اس کی نشو و نما پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، یہ اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اور تیسری یہ کرنا ہے کہ جو ماحول ہے، مثلا پڑوس میں بچہ جائے گا، ظاہر باہر جائے گا کھیلنے کے لیے، تو پڑوسی اچھے ہوں، پڑوس کے بچے اچھے ہوں، ان میں گھل مل کر کھیلے اور رہے تو اچھے ہوں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اطلب الجار قبل الدار، گھر بنانے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو کہ پڑوسی اچھے ہوں گے، پڑوسی اچھے ہوں گے، ان کے بچے بھی اچھے ہوں گے، تو اس پہ بچوں کا بھی، بچے پر اچھا اثر اٹھے گا۔ لیکن اگر بچے وہ ہیں، پڑوس کے بچے اچھے نہیں ہیں، ان کے ہاں گالی گفتہ، گھر میں بھی گالی ہوتی ہے، برا بھلا ہوتا ہے میاں بیوی میں، اور وہ بچہ بھی گالی سیکھے ہوئے ہے، تو وہ بچہ بھی اس سے کرے گا، ہے نا۔ تو ایسا اگر یہ اس طرح کا ماحول ہو تو اپنے بچوں کو اس ماحول سے بچایا جائے۔ باہر کا ماحول اگر اس طرح کا ہے تو اس کو بچے کو بچایا جائے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طبیعت میں آزادی ہوتی ہے، جب وہ کھانا وانا کھانے لگتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے تو وہ جھپٹتا ہے، تو وہ خود سے کھانا چاہتا ہے، تو اس لیے ماں کو اس پر ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس پہ جو ہے اس کی آزادی کو چھوڑنا چاہیے، اس کو خود دے کھائے، وہ استعمال کرے۔ یہ بھی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، کرنا ہے۔ اور بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو بچے کو غلطی پر تنبیہ، اگر ایسی کوئی غلطی کر رہا ہے جس کے پر فوراً تنبیہ ضروری ہے، اور بہت سی غلطیوں سے نظر انداز بھی کرنا ہے،
جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے ساتھ چل رہے تھے آپ، انہوں نے اٹھا کر زمین پر سے کیا کہ کھجور اٹھا کر کھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کے ہو اور صدقہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اتنا اہتمام کرنا ہے بچے کے لیے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کچھ یہ ہے تو تنبیہ بھی ہوگی، اور پھر دوسری بات اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ بچہ ہے تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی، کوئی نیا کپڑا پہنے تو اس کا بھی اچھا لگ رہا ہے خوبصورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کی کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اور بچہ جب بڑا ہو جائے، 6-7 سال کا ہو جائے، تو اس کو مسجد میں اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، لے جانا، تاکہ مسجد میں جانے کا عادی ہو جائے۔ بچی ہے تو اپنے ساتھ نماز آپ پڑھتی ہیں تو آپ خود اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کر پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر تنبیہ کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اس طرح سے یہ بات کرنی ہے۔ اور پھر جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس میں مدرسے میں داخل کیا جائے اس کو، تو گھر پہ بھی اس کی نگرانی رہے، اور مدرسے میں بھی ایسے مدرسے کے اندر داخل کیا جائے جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی صحیح طور پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ وہاں پر وہ 5-6 گھنٹے گزارتا ہے، اور دن کا وہ وقت گزارتا ہے جو بہت سب سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ماحول اس مدرسے کا دیکھا جائے کہ ماحول کیسا ہے، یعنی مطلب اس مدرسے کے لوگ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ کس انداز کا نظم کرتے ہیں، اس لیے کہ مدرسے کی تربیت کا، استاد کا بچے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے استاد کو چاہتا ہے، استاد کی بات کو نہیں ٹالتا، ماں باپ کی بات کو تو ٹال بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے استاد کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، نیک و صالح ہونا چاہیے۔ اس لیے جن مدرسوں میں، جن اداروں کے اندر نیک و صالح لوگ ہوں، ان اداروں کے اندر وہ جو ہے بچوں کو اپنے داخل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کی تربیت پہ ہم نظم کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے اچھا اٹھے گا۔ ویسے تو یہ بہت تفصیلی بات ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، کوئی موقع ہوگا تو میں اس پہ تقریر بھی کرتا رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں لوگوں کو، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، اس سب چیزیں پر خیال کرنا چاہیے۔ اور مدرسے کا کیا رول ہوتا ہے، مدرسے کے اندر تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے، کیسے اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں سب شامل ہیں۔ لیکن اب یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں پر سب یہ باتیں بتائی جائیں، لیکن میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں اس پر دھیان رہے۔ اور ایک کتاب ہے، ایک مصری عالم نے لکھی ہے، گلدستہ حدیث، انہوں نے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، بہت اچھی حدیثوں کا انتخاب کیا ہے کہ بچہ 4 سال کا ہو جائے تو کون سی حدیثیں اس کو یاد کیے جائیں، 5 سال کا ہو جائے تو کون سی حدیثیں یاد کرائی جائیں، 6 سال کا ہو تو کون سی حدیثیں یاد کی جائیں، 12 سال تک کے بچوں کے لیے حدیثیں انہوں نے منتخب کر دی ہیں، اور ان کے عمر کے حساب سے۔ تو اس لیے وہ کہیں سے گلدستہ حدیث مل جائے، مکتبہ فہیم والے نے شائع کیا ہے، مئو کے اندر بہت مشہور مکتبہ ہے، اس کے پورے ہندوستان میں برانچیں ہیں، اور مصر کے مصری عالم کی وہ کتاب ہے، انہوں نے انتخاب کیا ہے، بہت اچھا وہ انتخاب ہے۔ تو میری نظر سے وہ کتاب گزری ہے، میں نے دیکھا ہے، بچوں کے لیے بہت مفید چیز ہے، اس لیے آپ کو مل جائے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو وہ اس کی حدیثیں یاد کرائیں، اور ان کے بچوں کو صحابیات، بچوں اور بچیوں کو صحابیات اور صحابہ کے واقعات پڑھ کر سنائیں، قرآن مجید کی آیتیں ترجمہ کر کے سنائیں، اس طرح سے ان کے بہادری کے اور اس طرح کے قصے سناتے رہیں بچوں کو، تو اس طرح بچے جو ہیں صحیح اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدر تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ تو تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں والد صاحب قربانی